ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 73 ਸਾਲ। 73 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 5 ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਦਬਖਤ ਔਲਾਦ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘਰਾਤਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਆ? 5 ਬੱਚੇ ਜੀ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। 5 ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਲਾਦ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। 2 ਏਕੜ 7 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم عطا فرمائے، اور والدین انسان کے لیے دنیا میں آنے کا سبب بنائے گئے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت تمام دنیا سے اپنے آپ کو افضل ترین ہستیاں سمجھتے ہیں کہ جو نعمت انہیں حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور روپے پیسہ جائز اور ناجائز طریقوں سے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اور ماں اپنی ہستی کو اس اولاد کی خاطر مٹا دیتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، اور اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتی ہے۔ اگر بیٹا مسکراتا ہے تو ماں مسکراتی ہے، اگر بچے کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ تکلیف میں ہے اور تکلیف میں کی حالت میں سویا ہوا ہے تو بچہ تو سویا رہتا ہے، لیکن ماں اپنی نیند اس پر حرام کر دیتی ہے۔ باپ جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا افضل ترین شخص سمجھتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرواؤں، اپنے بچے کو وہ منصب دلواؤں جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے بچے کی خواہشات کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ مستقبل کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے۔ نہ وہ دن کو دیکھتا ہے، نہ وہ رات کو دیکھتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، نہ وہ سردی اور گرمی کو دیکھتا ہے، نہ وہ بھوک اور پیاس کو دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی بچے کی بہتری کے لیے اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر بچے کی خواہش کے لیے اس کی شادی کے اخراجات وہ بیچارے لوگوں سے ادھار پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اور والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اپاہج ہے، وہ بدصورت ہے، وہ بہنگا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن والدین کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے بیوی وہ لے کر آئے جو دنیا کی حسین ترین عورت ہو، جو چاند کا ٹکڑا ہو۔ پہلے تو بچہ
مجبور تھا، والدین اس کی خواہش پوری کرتے تھے۔ اب والدین بڑھاپے میں آ گئے، کمر جھک گئی، نظر کمزور ہو گئی، باپ مجبور ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اپنی نوکری پر فائز ہو گیا، اپنے کاروبار میں ترقی کر گیا۔ تو پہلے تو بچہ ہاتھ پھیلاتا تھا اور باپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اب باپ کی جو جائز خواہشات ہیں، باپ کی اس خواہش پر بیٹے کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اے نوجوان خبردار، انہوں نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تیرے والدین نے تیرے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار تو انہیں اف تک نہ کہہ۔ اف کا مطلب کیا ہے کہ ایسی بات زبان پر مت لا کہ جسے سن کر تیرے دل کو، تیرے باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے اور وہ ٹھیس اس کے چہرے پر آثار، اس ٹھیس کے جو آثار ہیں وہ تیرے باپ کے چہرے پر نظر آ جائے۔ ان کے سامنے اس طرح بات کر جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور ان کے لیے دعا کر کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما اس طرح جس طرح بچپن کی حالت میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، کہ جب میں بے بس تھا، میں اپنی بیماری نہیں بتا سکتا تھا، اپنی بھوک نہیں بتا سکتا تھا، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا تھا، لیکن میرے والدین اتنے مہربان تھے، اتنے مجھ پر رحم کرنے والے تھے کہ وہ میرے چہرے کے آثار کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بندے کو خود سکھلائی کہ تم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، والدین کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اولاد اپنے والدین کی نہیں مانتی، پھر وہ ان کی ہر بات کو، والدین کی بات کو وہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے صحن میں کام کر رہا تھا، 3-4 سال کا بچہ بھی اس کا ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان یہ دیوار پر کوا بیٹھا ہوا ہے؟ تو باپ نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ ہاں بیٹا یہ کوا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اس بچے نے 100 مرتبہ سوال کیا اور باپ کی پیشانی پہ تیوری تک نہیں آئی، اس نے 100 مرتبہ ہی بڑی ہی پیار اور شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو جواب دیا کہ ہاں بیٹا یہ کوا ہے۔ باپ سمجھدار تھا تو اس نے وہ اپنی ڈائری میں وہ واقعہ لکھ لیا کہ 100 مرتبہ میرے بیٹے نے سوال کیا اور میں نے پیار اور شفقت کے ساتھ 100 مرتبہ ہی جواب دیا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا اور باپ کمزور ہو گیا، اسی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب باپ کو وہ بچپن کا خیال آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے سوال کرتا ہے کہ بیٹا میری نظر کمزور ہے، دیکھو دیوار پر کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ نے، بیٹے نے کہا کہ ہاں۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر اس نے کہا کہ ہاں۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو بیٹا غصے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب آپ کو ایک مرتبہ کہہ دیا تو پھر بار بار کائیں کائیں کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو باپ سمجھدار تھا، گھر گیا، وہ ڈائری اٹھا کے لایا اور کہا کہ بیٹا دیکھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو نے یہی سوال اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے مجھ سے 100 مرتبہ کیا تھا اور میں نے 100 مرتبہ ہی اس کا جواب پیار اور شفقت کے ساتھ دیا تھا، اور میں نے تیسری مرتبہ سوال کر دیا تو غضبناک ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اف ولا تنہرما، کہ خبردار
اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیمیہ سعادت میں آتا ہے کہ حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز، روزے اور جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اے پیارے کلیم، جو شخص اپنے باپ کا نافرمان ہے اور میرا بھی نافرمان ہے تو میں اسے نافرمانوں میں شمار کروں گا، اور جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے اور میرا نافرمان ہے تو میں اسے فرما برداروں میں شمار کروں گا، اپنے والدین کی فرما برداری کی وجہ سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک؟ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں حاصل کر لی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے نہ تو فرائض قبول ہیں نہ ان کے نوافل قبول ہیں۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلانے والا ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے اہل و عیال میں، اپنے اہل خانہ میں زنا دیکھے اور اسے غیرت نہ آئے، اور تیسری وہ عورت کہ جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو کہ تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے، تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، تو پھر اپنے والدین کو راضی کرو۔ تو آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ آج جگہ جگہ اولڈ کیمپس بن چکے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار دیں اور اسے لائک بھی کریں۔